يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اللہ کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہ خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا. یہ بنی اسرائیل ان کی اولاد ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا جو ہمارے شکر گزار بندے تھے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وسلام علی آبائہم الاشقیاء وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وجعلنا فیہ لیلۃ القدر وجعلناہ خیرا من الف شہر فیا ذا المن ولا یمن علیکم علی باتقاء رقبۃ من النار فی من تمن علیہ وادخل الجنۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات اللہ رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ سب کو داخل ہونے کے لیے خیرمقدم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کی عبادات و طاعت کو قبول فرمائے۔ میرا موضوع یا ٹاپک جو دیا گیا ہے اس 5 دن میں، وہ قرآن مجید کے وہ مختصر سورے ہیں جن سے ہر مرد مسلمان کو ہر روز تروگار رہتا ہے، یعنی ہمیشہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس میں سے پہلا سورہ سورہ حمد ہے، دوسرا سورہ توحید جس کو قل اللہ کہتے ہیں، اور تیسرا قل اعوذ برب الفلق، چوتھا قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح سے قل یا ایھا الکافرون اور سورہ کوثر۔ یہ 5 سورے ہیں، 5 سورے، 4 سورے توحید قل اللہ کے، ایک کوثر کا اور ایک سورہ حمد۔ ان کی تفصیل آپ کی خدمت میں ہمیں پیش کرنا ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ سورہ حمد جو کہ بنیادی سورہ ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو کم سے کم ہم کو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں، کیا کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس کے مفاہیم، اس کا مطلب، اس کے معنی، اس کا ترجمہ وہ پیش نظر رہے گا اور ہم عبادت کریں گے تو اس کا الگ لطف ہوگا، معرفت عبادت ہوگی۔ وہ انسان جو کھڑا ہے جس کو کچھ نہیں معلوم، کو پڑھے جا رہا ہے، اس کو وہ لطف نہیں ملے گا۔ اسی لیے روایات میں بھی ہے کہ ایک عالم کی عبادت عابد کے اوپر 70 گنا فضیلت دی گئی ہے۔ فضل العالم علی العابد 70 درجہ، یہ روایت ہے کہ عالم کو عابد کے اوپر، عالم جسے کہتے ہیں جس سے علم ہو، جس سے معرفت ہو، جس کو جانکاری ہو، جس کو نالج ہو، اسے عالم کہتے ہیں۔ عابد اسے کہتے ہیں کہ جو عبادت کرتا ہو، جو نماز پڑھ رہا ہو، عام انسان کو کیا کہیں گے؟ عبادت، اس کو عالم کہیں گے۔ تو عالم کے اوپر، عالم کو عابد کے اوپر 70 گنا کیا ہے؟ کیا دی گئی ہے؟ فضیلت دی گئی ہے۔ اس کو محترم قرار دیا گیا ہے، اسے افضل قرار دیا گیا ہے، اس کو اس کا شرف بیان کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جب عبادت کرتا ہے تو معرفت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے مخاطب ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک عابد ہے، وہ عبادت تو کرتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم پڑتا ہے ہوتا تو کہ ہم اس کی بارگاہ میں کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، بس وہ رٹی رٹائی عبادت ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو کم سے کم جو ہمارے بنیادی جن کا ہمیں روز ہوتا ہے، ان سوروں کی ہمیں تلاوت کرنا اور ان کا جاننا، ان کی تفسیر جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ حمد اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ دن میں ہم کیا مطلب اس کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ 5 مرتبہ، 10 اور کوئی بتائے؟ 10 یا اس سے زیادہ، 10 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ صبح کی نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں کیا مرتبہ ہوا؟
واجب نمازوں میں ہم اس کی تلاوت کرتے 10 مرتبہ، اور اگر اس کی تلاوت نہ کریں تو ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جبکہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، یعنی نماز بغیر فاتحہ کے سورہ الحمد کے ممکن ہی نہیں، صحیح نہیں ہو سکتی۔ لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان سوروں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر بے انتہا ضروری ہے۔ یہ انسان کے بنیادی چیزوں میں سے، اور جب انسان اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر جان لے گا تو عبادت کا الگ لطف آئے گا۔ کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں تو اسے معلوم ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، تو اس کا الگ ہی لطف آئے گا۔ اس لیے سورہ الحمد کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بہت ضروری ہے۔ سورہ الحمد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، اگر ان باتوں کو ہم چھیڑیں گے تو میرا وقت نکل جائے گا۔ جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دیں گے۔ وہ سوالات جو کہ امتحان میں آئیں گے، ان سوالات کو فی الحال ہم فوکس کر رہے ہیں، اور ترجمہ اور اس کی تفسیر اگر ٹائم ملے گا تو اور چیزیں بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ پہلا سوال جو آپ نوٹ کر لیں، رومن میں ایک دن سورہ حمد کے فضائل اور اس کے مختلف نام۔ اچھا، یہ سوال آپ کو میں نے پیش کر دیا۔ اس سے پہلے ایک چیز جو ضروری ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، جو کہ ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ پھر یہی رہے گا کہ اصل ترجمہ مولانا نے بیان ہی نہیں کیا اور تفسیر بیان کرنا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، ساری تعریفیں اس پروردگار کی ہے جو عالمی، تمام عالم کا کیا ہے، رب۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رب کے معنی ہوتے ہیں پروردگار، پالنے والا۔ عربی زبان میں جو لوگوں کی کفالت کرے، پالے، وہ کہتے ہیں ارباب۔ کیا کہتے ہیں؟ ارباب سے ملو، یعنی وہ انسان جو پال رہا ہے، جو خرچہ دے رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ارباب۔ اسی کا رب ہے، رب سے بنا ارباب، یعنی پالنے والا، پرورش دینے والا، آپ کو روزی دینے والا، پرورش دینے والا، رب العالمین، سارے جہان کا۔ نہ صرف یہ جتنے جہان تصور کر سکتے ہیں، عالمین کا لفظ آیا۔ عالمین نہیں کہا، عالمین کہتے ہیں تسمیہ کو، عالمین جمع کرنے کا ہے۔ جتنی دنیا آپ تصور کر سکتے ہیں، ساری دنیا کا وہ کیا ہے؟ پالنے والا ہے، رب العالمین، تمام جہان کا، تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد کیا ہے؟ روز قیامت۔ یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں قیامت کو۔ روز قیامت کا کیا ہے؟ وہ مالک ہے۔ یہ تو ابھی کا ہوا۔ اب یہاں پر پہلے تو ہم نے اللہ کی تعریف کی، اس کی بڑائی مد و ثنا کی کہ وہ روز قیامت کا مالک ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ اب پلٹا بندہ، اب دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آئے گا کہ پروردگار ہم تیری کیوں عبادت کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہیں، اس کی دلیل بھی ہے انشاءاللہ بعد میں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، صرف اس سے مدد مانگنا، مستقیم، یا اس نے جس کے لیے اجازت دی ہے اس کے لیے بل عرض کر سکتے ہیں۔ بھی ذات پروردگار، کوئی اتھارٹی اس نے مانے یا اس نے جس کے لیے پرمیشن دیا ہے اس سے ہم بھی توسل کر سکتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر گامزن کر، قائم کر۔ یہاں پر تو ترجمہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ترجمہ کیے ہیں کہ صراط المستقیم دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تک ہم بھٹکے ہوئے تھے، کیا تھے؟ بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم کو صراط المستقیم دکھا۔ لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہم کو صراط المستقیم دکھایا، اس پر گامزن رہنے کی، باقی رہنے کی ہم دعا کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط المستقیم پر باقی رکھ۔ وہ کون سا صراط المستقیم کیا ہے؟ اب ہر انسان سے سوال ہوگا نا کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار صراط المستقیم پر باقی رکھ۔ یہ صراط المستقیم ہے کیا؟ یہ کون سا راستہ ہے؟ ہر باعقل باشعور کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ اللہ نے بعد والی آیت میں خود ہی وضاحت کر دی۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی۔ وہ راستہ ہے جس کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی، انعمت علیہم، اس کے اوپر ہم نے نعمت۔ اب یہ نعمت کیا ہے؟ یہ مجلسی نقطہ ہے کہ وہ نعمت ہے کیا؟ تو علماء نے بتایا کہ بہت ساری نعمت ہے، یہاں نعمت سے مراد نعمت ولایت ہے۔ سلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تم نے غضب نازل کیا ہے، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ترجمہ آگے آپ اس میں بہت سارے کلمات ہیں، ایک ایک کلمے کی وضاحت کے لیے پورا ایک جلسہ درکار ہے، ایک پورا ایک لیکچر ہو تب بھی کافی ہے، لیکن جلدی خاص باتیں آپ حضرات کے خدمت میں میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لہذا جو خاص پوائنٹ ہے اس پہ ہم فوکس کریں گے۔ سورہ الحمد کے فضائل کیا کیا ہیں؟ سورہ الحمد کے بہت سارے فضائل ہیں جو روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے، پہلی فضیلت یہ ہے کہ سورہ حمد کو اللہ نے اپنے خزانہ الہی میں سے ایک خزانہ قرار دیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ خزانہ، عرش الہی کا خزانہ۔ ایک دنیا کا خزانہ ہوتا ہے، ایک ہمارا وہاں کا خزانہ ہے، اور ایک اللہ کا خزانہ ہے۔ جو اللہ کا خزانہ ہوگا وہ کتنا قیمتی ہوگا؟ تو پہلا جواب کیا ہے؟ عرش الہی کا خزانہ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی بالکل۔ اگر کہیں پر کوئی ڈاؤٹ ہو، کہیں کچھ مبہم ہو، کوئی مشکل ہو، تو ہر بچے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پوچھ سکتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، جب تک وہ بات کلیئر نہیں ہوگی میں آگے نہیں بڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے۔ یہاں پر ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں پر ہم سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے ہم سمجھ سکیں۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے تو فائدہ نہیں درس کا۔ عرش الہی کا خزانہ، یہ پہلا ہے۔ حدیث اس سلسلے میں ہے جو دلیل بنی ہے، ایک طولانی اور لمبی حدیث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری امت کو میں نے عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ عطا کیا ہے۔ اے محمد، اللہ خطاب کر رہا ہے کہ آپ کی امت کو عرش الہی کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ عطا کیا ہے، اور وہ خزانہ کیا ہے؟ وہ سورہ الحمد ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد دوسری فضیلت جو بیان کی گئی ہے، جلدی جلدی، اپنے خدا بند عالم نے اپنے نبی کو جو عطا کی فضیلت، وہ خدا نے کسی پیغمبر کو نہیں عطا کی، صرف رسول خدا کو عطا کی اور کسی نبی کو عطا کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام صلی اللہ محمد والے محمد۔ وہ نقل فرماتے ہیں، امام کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب رسول خدا کو سورہ الحمد عطا کر کے جو فضیلت بخشی ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہے۔ جناب سلیمان ابن داؤد جو کہ بہت بڑے ایسے نبی تھے کہ جن کی حکومت چرند پر پرندوں کے اوپر حکومت تھی، وہ ہر ایک اوپر ان کا کنٹرول تھا، جانوروں کے اوپر ان کا کنٹرول، بہت بڑی ان کی حکومت تھی۔ آپ اگر تاریخ کا، ہسٹری کا مطالعہ کریں تو جناب سلیمان کی حکومت نہ صرف انسانوں کے اوپر تھی بلکہ درندوں کے اوپر تھی۔ وہ اگر آرڈر دے دیتے تھے تو پرندہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا تھا، چرند پر حکومت تھی۔ اتنی بڑی حکومت کے باوجود اللہ نے انہیں صرف ایک آیت کی تعلیم دی تھی۔ وہ کون سی آیت تھی؟ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ خود جناب سلیمان فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اپنی تمام حکومت و مملکت سے زیادہ افضل و برتر میں سمجھتا ہوں۔ کس کو سمجھتا ہوں؟ کہ جو پہلی آیت اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے وہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جناب سلیمان کو پہلی آیت کی تعلیم دی تو اس نبی نے کہا کہ جو ہمیں اللہ نے اتنی بڑی مملکت و حکومت عطا کی ہے اس سے افضل و برتر میں اس آیت کو اپنے لیے سمجھتا ہوں، اس سے افضل و برتر اس آیت کو میں سمجھتا ہوں۔ پروردگارہ تو نے کتنے بلند اور قیمتی کلمات مجھے تعلیم فرمائے۔ یہ کس کے کلمات ہیں؟ جناب سلیمان کے۔ میں ان کلمات کو اپنی تمام مملکت و حکومت سے سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ خداوند عالم نے اس کے جواب میں خطاب میں کہا، کس کو کہا؟ جناب سلیمان سے کہا کہ کیوں نہ ہو یہ کلمات قیمتی، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ان کلمات کے ساتھ مجھے پکارے تو جناب سلیمان کو جو حکومت ملی ہے اس کے 1000 برابر اگر وہ حکومت ملے اور اللہ کی راہ میں صدقہ دے تو جو ثواب صدقہ دینے میں ہے وہی ثواب بسم اللہ کی تلاوت میں ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ محمد والے محمد۔ ایک حکومت نہیں، 1000 مملکت جناب سلیمان جیسے نبی کی، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو جو ثواب اللہ عطا کرے گا وہی ثواب سورہ بسم اللہ کی تلاوت کے اوپر اللہ عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد یہ جناب سلیمان کو ایک آیت ملی اور نبی خدا رسول خدا کو پہلی آیت اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الحمد یعنی 6 آیتیں اور ملی، تو کتنا بڑا شرف ہوگا پیغمبر کا کہ نبی سلیمان نبی کو ایک آیت ملی تو اتنا افتخار کیا، اتنا فخر کیا، اتنا مباحت کیا، اور جس کو 7 آیتیں مل رہی ہیں، سورہ الحمد 6 آیتیں اور بسم اللہ کو لے کے 7 آیتیں جسے ملے وہ پیغمبر کتنا ہی اپنے لیے، اس کے لیے کتنا شرف کا مقام ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی اللہ محمد والے۔ دوسری حدیث اس کو میں اشارہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا، امام حسن عسکری صاحب سے نقل ہوا ہے کہ
کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نبی کو جو یہ سورہ ملا ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں ملا ہے، یہ فضیلت پیغمبر کی ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ تیسری فضیلت، دنیا کا تمام خیر سورہ الحمد میں ہے، جتنا بھی خیر ہے وہ سورہ الحمد میں ہے۔ آپ سورہ الحمد پڑھیں گے تو بہت ساری برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی، روایات میں ہے۔ حدیث قرآنی، میں اس حدیث کو نہیں بیان کروں گا، جلدی جلدی آگے بڑھنا ہوں۔ ہر مرض سے شفا، یہ چوتھی فضیلت ہے۔ تمام خیر سورہ حمد میں خدا نے جمع کر دیا، خدا نے جمع کر دیا۔ جتنا خیر ہے، جتنی نیکی ہے، اللہ نے سورہ الحمد میں جمع کر دی ہے۔ دوسرا پوائنٹ وہ تھا کہ اللہ نے جناب پیغمبر کو یہ سورہ دیکھ کے تمام نبیوں پر فضیلت بخشی ہے، اسے آپ لکھ لیجیے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے مردے کا زندہ ہونا، یہ فضیلت میں سے ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان مریض ہے اور اس کے اوپر سورہ الحمد کی 70 مرتبہ تلاوت کر دی جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تمہیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ سورہ الحمد کی برکت ہے، اتنا زیادہ اثر ہے۔ اگر کسی مردے کے اوپر 70 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کر دی جائے اور اس سورے کی برکت سے وہ زندہ ہو جائے تو تعجب مت کرنا، اس کی وہ عظمت ہے، اس کے اندر وہ اثر پائے گا۔ ہر وہ مردے کا زندہ ہونا اس سورے کے ذریعے سے بھی امام کی روایت ہے۔ ہر مرض کے لیے شفا، ہر مرض کے لیے شفا۔ سورہ الحمد، آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کوئی مریض ہے، عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ اس کے سرانے اس پر سورہ الحمد پڑھ کر کے دم کر دیجئے۔ روایات میں ہے کہ اس سورے کی برکت سے اللہ اسے کیا کر دے گا؟ شفا دے دے گا۔ بہت عظیم شے ہے سورہ الحمد، اس کی برکت سے اللہ اسے شفا دے دے گا۔ اگر کوئی انسان مریض ہے تو علماء نے کہا ہے 1 مرتبہ یا 7 مرتبہ اس کے سرانے، اس کے بدن کے سر کے اوپر، اس کے سینے کے اوپر آپ پڑھ کے دم کر دیجئے، اس کی برکت سے اسے کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی۔ یہ سورہ معمولی سورہ نہیں ہے، بلکہ معصومین نے کہا اس میں شفا پائی جاتی ہے۔ کیوں اتنی عظمت کا ہے؟ اس لیے کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف۔ دلیل کیا ہے کہ پورا قرآن ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ اور قرآن عطا کیا، اور قرآن عطا کیا۔ یہ اور کے اوپر غور کریے، 7 آیتوں والا سورہ اور قرآن عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب قرآن الگ ہے، سورہ الحمد الگ ہے۔ آپ دیکھیے جب قرآن کھولیں گی آپ قرآن کھولیں گے، قرآن کا پہلا صفحہ کھولیے گا تو سورہ الحمد ایک طرف ہے اور پورا قرآن کہاں شروع ہوتا ہے؟ کہاں شروع ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ سے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، یہ پہلا پارہ ہے۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے اور سورہ آخر میں 30ویں پارے میں سورہ ناس ہے۔ یہ پورا قرآن یہاں پر ہے، سورہ بقرہ سے شروع ہوگا، سورہ ناس پر تمام ہو جائے گا۔ آپ قرآن کوئی بھی قرآن اٹھا کر کھول کر دیکھ لیجئے، سورہ الحمد ایک طرف ہے اور پورا قرآن ایک طرف ہے۔ جو عظمت پورے قرآن کی ہے وہی سورہ الحمد کی ہے۔ اتنا با عظمت
سورہ کی پورا قرآن ایک طرف اور سورہ الحمد ایک طرف. وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ اور قرآن عطا کیا ہے. تو اگر اس کی برکت سے مریض کو شفا مل جائے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے. یہ سورہ اللہ نے فقط اپنے پیغمبر کی امت کو عطا کیا ہے, کسی اور امت کو عطا نہیں ہوا. 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے, کسی نبی اور اس کی امت کو یہ سورہ نہیں ملا ہے. یہ امت پیغمبر, یہ آپ لوگوں کا شرف ہے کہ اللہ نے نبی کی امت والوں کے لیے سورہ عطا کیا ہے. یہ اتنی فضیلتیں ہیں. تو پہلی فضیلت ہم نے بتا دی کہ عرش الہی کا خزانہ ہے, تمام خیر و برکت سورہ الحمد میں ہے. اور یہ اس کے پڑھنے سے اگر مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کریں. یہ سورہ شفا ہے ہر مرض کے لیے, اور یہ رسول کی امت والوں کو فقط عطا کیا گیا ہے. یہ جلدی جلدی آپ کو ہم نے فضیلتیں بتائی. دوسرا سوال, اس کے مختلف نام بیان کیجیے. پہلا سوال کلیئر ہو گیا, کوئی شک و شبہ تو نہیں اس میں. اتنے سارے فضائل بیان کیے, اس میں سے 2-3 بھی آپ بیان کر دیں گے امتحان میں تو کافی ہو جائے گا. کل ہم اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کیا کیا فضائل ہیں. دوسرا اس کا پوائنٹ, اس کے مختلف نام بیان کریے. اس کا پہلا نام سورہ حمد ہے. کیوں سورہ الحمد ہے؟ اس لیے کہ اس کا پہلا کلمہ کیا ہے, وہ حمد ہے. اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, الحمدللہ. تو چونکہ الحمد حمد سے شروع ہوتا ہے, اس کو سورہ حمد کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ حمد کا دوسرا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ سورہ احسنتم. صلوات پڑھیں محمد والے. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بتائیں, شاباش, کھڑے ہو جائیں. تو جی یہ مردوں پہ پڑھا جاتا ہے. ہاں تو جی یہ مردوں پہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے. یہ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ہے مرسوم ہے کہ مردے پڑھتے اس لیے فاتحہ کہا ہے. اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, چونکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہی رائج ہے فاتحہ, یعنی آپ مردے کے اوپر پڑھیے. لیکن فاتحہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. آج اس جلسے میں کلیئر کرنا ہے کہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس بچے نے اپنے دانش کے لحاظ سے اور اپنی جانکاری کے لحاظ سے جو ہمارے سماج اور معاشرے سوسائٹی میں رسم ہے اس کے لحاظ سے اس نے بتا دیا کہ مردے پڑھا جاتا ہے. لیکن سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی ہے جو بتائے؟ جی یہ پہلا سورہ. جی یہ پہلا سورہ. پہلا سورہ شروع. ہاں کیا ہے؟ یہ شروع کا سورہ. ہاں شروع. فاتحہ کہتے ہیں ابتدا سے, یعنی اس سے آغاز ہوتا ہے, شروعات ہوتی ہے. آپ صحیح بولے ہیں, یعنی اس سے شروعات ہوتی ہے. صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چونکہ قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. قرآن آپ بولیں گے کہاں شروع ہوگا؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے. قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. فاتحہ مانے ہوتا ہے افتتاح, شروعات, آغاز. تو شروعات قرآن کی کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے, اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور کیوں کہا جاتا ہے فاتحہ اس کا؟ کہ نماز کا بھی آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. قرآن کا بھی آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا اور نماز کا بھی سورہ فاتحہ سے ہوا. پہلا سورہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اس کو فاتحۃ الکتاب, کتاب کا آغاز.
کتاب سے مراد یہاں کیا ہے؟ قرآن مجید. احسنتم. قرآن مجید مراد ہے یہاں پر. الکتاب آیا یعنی خاص کتاب. تو یہاں پر قرآن کا آغاز سورہ الحمد سے ہوتا ہے، اس لیے فاتحہ کہا جاتا ہے. نماز کا آغاز سے سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا. دوسرا نام جیسا کہ ہم نے بتایا سبع مثانی. تو فاتحہ کی کتاب سمجھ میں آ گیا؟ لکھتے ہیں یا سمجھ میں آ گیا؟ لکھ لیں. قرآن کا آغاز سورہ الحمد سے ہوتا ہے، لکھ لیے جلدی جو لکھنا جانتے ہیں. نماز کا آغاز سورہ الحمد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. فاتحۃ الکتاب. قرآن مجید کا آغاز اور شروعات اسی سورہ سے ہے، یعنی سورہ الحمد سے ہے. نماز کا آغاز بھی اسی سورہ، اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. دوسرا کیا ہے اس کا؟ سبع مثانی. کیا کہتے ہیں؟ سبع مثانی. سین بے عین. سبع مثانی عربی کی گنتی ہے. سب کہتے ہیں 7 کو. سب کیا کہتے ہیں؟ 7. واحد، اثنین، ثلاثہ، خمسہ، اربعہ، ستہ، اسی میں سے سبعہ ہے. سبعہ کہتے ہیں 7 کو. سب یعنی 7. چونکہ سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں. کہاں شروع ہوتی؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ پہلی آیت، اور اس کے بعد آپ کاؤنٹ کیجئے تو 7 آیتیں ہیں. سب معنی ہوتا 7. مثانی یعنی 2. تو مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا اور ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوا. اس کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے. 7 آیتوں والا سورہ جو 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ مکے میں اور ایک مرتبہ مدینے میں. ایک وجہ یہ بیان کی. دوسری وجہ جو علماء نے بیان کی ہے 7 آیتوں والا سورہ جو واجب اور مستحب کی پہلی اور دوسری رکعت میں جس کی تلاوت ہوتی ہے. مثانی یعنی 2 مرتبہ، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، پہلی رکعت میں بھی اس کو پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے. تو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے نماز میں. جتنی بھی واجب نمازیں ہیں، جتنی بھی مستحب نمازیں ہیں، تو چونکہ 2 مرتبہ اس کی تلاوت ہوتی ہے اس لیے اس کو مثانی کہا گیا ہے. 7 آیتوں والا سورہ جس کی 2 مرتبہ تلاوت ہوئی. 7 آیتوں والا سورہ جو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تیسرا نام اس کا ام الکتاب. اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. اس سورہ الحمد کیا کہا گیا ہے؟ ام الکتاب کہا گیا ہے. چونکہ یہ سارے سوروں کے اوپر مقدم ہے اور سب سے پہلے ہے. فاتحہ کے معنی بھی ہوتا ہے اور ام کے معنی بھی ہوتا ہے. ام اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسری چیزوں کے اوپر مقدم ہو اور اس کے زیر نظر ہو، ایک جامع کلی ہو، اس کے ماتحت لوگ ہوں. ماں کو ماں کیوں کہا گیا؟ ام کے معنی. کیونکہ اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں. ام کے معنی. مکے کو ام القرآن کہا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ ساری زمینیں اسی نقطے سے آغاز ہوتی ہیں. سینٹر کیا ہے؟ مکہ ہے. جو روایات میں ہے اللہ نے اسی زمین کو، جو مکے کو پوری دنیا میں پھر پھیلایا ہے. آغاز مکے کی زمین سے ہوا ہے. ماں سے نسل چلتی ہے، پھیلتی ہے، اس لیے اس کو ام کہا گیا. تو ام اسے کہتے ہیں کہ جہاں سے
چیز پھیلے بڑھے اسے کہا جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہا گیا ہے، چونکہ یہ پوری کتاب جو ہے تو بسم اللہ سے، اس سے سارے مطالب جو ہے وہ جامع یہیں سے آغاز ہوگا پورے قرآن، اس لیے اس کو الکتاب کہا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد. اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا سورہ الحمد کا نام، اس کی فضیلت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے جی؟ یہ ہماری خواہر کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں. رحمان کہتے ہیں عمومی صفت کو. رحمان سے کہتے ہیں عمومی صفت کو جو سب کے شامل حال ہو. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، چاہے کافر ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسیحی ہو، کسی بھی فرقے مذہب و دھرم کا رہنے والا ہو، لیکن ہے تو سب اللہ کا بندہ. اس کی رحمت سب کے شامل حال ہے، چاہے کافر ہو چاہے وہ مومن ہو. وہ نمرود کو بھی اور فرعون کو بھی رزق دیتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کی رحمت شامل حال ہے. جو اللہ کے مقابل میں آ کے اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن ہیں تو اللہ کے بندے، چاہے اس کے نیک بندے ہوں اور چاہے اس کے باپ کے دو اولادیں ہوتی ہیں، ایک نیکوکار ہوتی ہے مطیع فرما بردار ہوتی ہے اور ایک نالائق ہوتی ہے تو باپ کی اولاد، اس کو روزی ملنا چاہیے. بیٹے ہونے سے اولاد ہونے سے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کو کہا جائے گا اولاد. تو جتنے بھی بندے ہیں کائنات میں سب اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے جب بندے ہیں تو ربوبیت کا تقاضا ہے وہ سب کو رزق دے، چاہے مومن ہو چاہے وہ کافر ہوں. رحمان صفت عمومی ہے، اس کی رحمت سب کو شامل حال ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، سب کے اوپر رحم کرنے والا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہیں، جو مطیعکار ہیں، جو مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ان کے لیے کوئی ایک الگ سے صفت ہونا چاہیے جو ان کے شامل حال ہو، تاکہ اللہ کی عدالت میں حرف نہ آئے کہ جو اس کے نیک بندے ہیں اس کے لیے بھی ویسا برتاؤ جیسے اس کے نافرمان بندے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس کے نیک بندے ہیں اس کے لیے لفظ رحیمیت رکھا ہے، رحیم بنایا ہے. رحیم کی صفت ہے جو اس کے خاص بندوں کے شامل حال ہے، دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی. تو رحمان صفت عمومی ہے جو سب کو شامل حال ہے، اور رحیم صفت خصوصی ہے جو اس کے خاص بندوں کے شامل حال ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی بابا سے بلند صلوات. یہ سوال کلیئر ہو گیا ہے. رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے یہ بھی سوال آ سکتا ہے. کیا سوال آئے گا کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ دو صفتیں اللہ کی، اس میں کیا فرق ہے؟ تو آپ بیان کر سکتے ہیں؟ جی کیا بیان کریں گے؟ مطلب کھڑے ہو کے بتا دیجیے اگر سمجھ میں آ گیا. مولانا صاحب رحمان جو ہوتا ہے، مولانا صاحب جی رحمان جو ہوتا ہے سب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو، سب کے لیے رحمان ہے تو ساری کائنات کے لیے. جی. اور رحیم اپنے خاص بندوں کے لیے وہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بات واضح ہو گئی ایک دم. اگر سوال پوچھا جائے کہ صفت رحمان و رحیم کو بیان کریے کہ رحمان و رحیم کا معنی و مفہوم میں کیا فرق ہے، تو آپ یہ بیان کر دیجیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک سوال اور ہے. بسم اللہ کی اہمیت. رحمان و رحیم کا معنی
معلوم ہو گیا نا؟ جی بسم اللہ کی اہمیت. یہ جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے شارٹ میں لکھا ہے، آپ سمجھ جائیں اس کا، جو ٹائم زیادہ لگے گا. بسم اللہ کی اہمیت بیان کیجیے. یہ پہلی آیت ہے. کیا اس کی اہمیت ہے؟ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ ہے. سب سے زیادہ جو آیت انسان کی زندگی میں استعمال ہوگی وہ بسم اللہ ہے. ائمہ معصومین نے اس بات کے اوپر تاکید کی ہے. حدیث ہے کلو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر. یہ پیغمبر کی ہے، کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا، وہ مکمل نہیں ہوگا. اگر اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کام کے شروعات میں آپ بسم اللہ کی تلاوت کیجئے. معصومین نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرے تو اس کے شروع میں کیا کہیں؟ بسم اللہ کہیں. یہ بسم اللہ آپ کہیں گے تو یہ ضمانت ہوگی اللہ کی طرف سے کہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. بسم اللہ یہ بیمہ ہوتا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ زندگی میں انشورنس کرتے ہیں، گاڑی کا انشورنس ہے، دکان کا ہے، مکان کا ہے، اپنی خود اپنی ذات کا ہے، یہ سارے بیمے ہوتے ہیں. کمپنیاں ہوتی ہیں، وہاں فارم بھرا جاتا ہے، ہر مہینے آپ پیسہ جمع کرتے ہیں، یا سال میں یا مہینے میں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو یہ کمپنی اس بات کی ذمہ داری لیتی ہے کہ نقصان کی صورت میں اس نقصان کی بھرپائی کرے. یہ بیمے کا تصور ہوتا ہے. اگر کوئی کہیں پر کوئی نقصان ہو گیا، گاڑی کا ہو گیا، دکان میں آگ لگ گئی، یا اور کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہاں پر بیمہ انشورنس کرتی ہے کہ نقصان کی صورت میں آپ اس نقصان کی بھرپائی کے لیے یہ پیسہ آپ جمع کیجئے تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آئے. اور کمپنی اللہ نے بھی ایک بیمہ کیا ہے، لیکن اس بیمے کے لیے نہ آپ کو فارم بھرنا ہے، نہ پیسے جمع کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. اپنی زبان سے ایک کلمہ کہہ دیجئے، اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچے گا. سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، معصومین نے کہا ہے کہ سوار ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے بسم اللہ کہیے. اللہ ضمانت لے رہا ہے کہ آپ کا سفر مکمل ہو. دکان شروع کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ ایسا کریے. غذا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ کر کے کہیے. اللہ ضمانت لے گا کہ یہ غذا آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. ساری کمپنیاں بیمہ کرتی ہیں نقصان کے بعد کا، اللہ بیمہ کر رہا ہے نقصان سے پہلے کا. نہ پیسہ خرچ کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، زبان سے ادا کر دیجئے. معصومین نے کہا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں کہ آپ کو ہر بیماری سے، ہر بلا سے آپ کو محفوظ رکھیں گے. تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ کے ذریعے سے اگر آپ کام کو شروع کریں گے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، اگر بغیر بسم اللہ کریں گے تو وہ ناقص رہے گا. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرج. تو بسم اللہ کی فضیلت آپ کو معلوم ہو گئی ہے، اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں. میں زیادہ اگر بیان کروں گا تو آگے کے مطالب رہ جائیں گے. صلوات پڑھیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الحمد جو ہے اس کے بارے میں ایک سوال بنتا ہے, حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی تعریف بھی کی جاتی ہے اور ثنا بھی کی جاتی ہے, تو حمد ثنا کہاں پر کی جائے گی اور تعریف کہاں پر کی جائے گی؟ تمام تعریفیں, یہ سوال ایک ہے جو امتحان میں ہو سکتا ہے. حمد و ثنا میں حمد الحمد ہے نا, حمد اور ثنا یہ دو لفظ, یہ دو ورڈ ہیں, میں کیا فرق ہے؟ جس طرح سے رحمان اور رحیم دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ رحم کے ہوتے ہیں. رحمان صفت عمومی ہے اور رحیم صفت خصوصی ہے, دونوں کے معنی رحم ہے. ایک رحمت سب کے شامل حال ہے اور ایک رحمت اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے. اسی طرح حمد کے معنی بھی تعریف ہوتی ہے اور ثنا کے معنی بھی تعریف ہے, لیکن حمد کہاں پر استعمال ہوگا اور ثنا کہاں استعمال ہوگا؟ صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم جو ہے وہ اللہ کے پہلے اختیاری کے اوپر ہوگا. جہاں پر ہم اختیاراً کسی بات کی تعریف کریں, کسی چیز کو دیکھ کے ہم بالاختیار تعریف کریں, اختیاری فعل کے اوپر ہوگا. اور ثنا جو ہے وہ چیزیں کہ جو اللہ کی ہیں, مثلا اسے پھول کو دیکھا تو پھول کو دیکھ کے ہمارے دل میں اپنے آپ کیا ہو گئی, یعنی جہاں پر ہم جان بوجھ کے عمدن اس کی تعریف کر رہے ہیں, بالاختیار کر رہے ہیں, اسے ہم کہا جاتا ہے. اور ثنا اسے کہتے ہیں جسے پہلے غیر اختیاری میں ہوتا ہے. کل اس کی مزید ہم اور مثالوں کے ذریعے سے وضاحت کر دیں گے کیونکہ ٹائم کم ہے, اور ایک دو مثالیں جو کتاب میں بیان کی ہیں انشاءاللہ اس کو کل ہم بیان کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دل فرجہ موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو اس کو پیش کریں. سورہ حمد کی جو فضیلتیں بیان کی تھی اس میں پہلی فضیلت یہ تھی کہ عرش الہی کا خزانہ ہے. دوسری فضیلت یہ تھی کہ یہ سورہ اللہ نے پیغمبر کو تمام نبیوں میں صرف پیغمبر کو عطا کیا ہے اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے. سارے نبی گزرے 1,40,000 کسی کو یہ سورہ عطا نہیں ہوا اللہ کی طرف سے. یہ پیغمبر کو اللہ نے 7 آیتوں والا سورہ عطا کیا ہے. ہم اور ثنا میں جو فرق آپ نے بتایا ہے وہ مختصر ہے. ہاں اس کو انشاءاللہ کل ہم اس کی وضاحت کریں گے کیونکہ اس کے لیے مثالوں تک ٹائم کم تھا, اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کی وضاحت مزید ہم آپ کی خدمت کریں گے. ہم دو ثنا میں کیا کیا جی ہم تو ثنا میں نے خود ہی اس کو کینسل کر دیا ہے تو وقت کم تھا. اس کے علاوہ جو ہم تو ثنا سے پہلے جو سوالات ہیں جو ذہن میں اگر کوئی بسم اللہ کے بارے میں یا سورہ حمد کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام ہے، مگر کچھ لوگ ایک چکر یا ایک لگا کر تلاوت کرتے ہیں تو یہ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کا کے آداب بتائے ہیں کہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے تو باوضو طہارت کے ساتھ تلاوت کرے، تلاوت کرے، اور ظاہر سی بات ہے عام حالات میں آپ ٹیک لگا کر تلاوت کریں گی تو یا کریں گے تو یہ بے احترامی ہوگی۔ آپ جو کسی بھی مہمان کے سامنے کوئی بزرگ شخصیت آپ کے سامنے ہو تو کیا ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں؟ نہیں بیٹھتے۔ ہاں یہ اپنی اگر مجبوری ہے، واقعا اس کی کمر میں تکلیف ہے، کچھ مشکلات ہے تو وہ الگ عذر ہے اس کی بنا پر، لیکن عام حالات میں ہم ٹیک لگا کر